میں جھٹ ان کے قریب آ بیٹھا۔ اس میں میرے تجسس کو بے پناہ دخل تھا۔ نامعلوم کیوں مجھے لگا جیسے ابا کسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اماں کے چہرے پہ خوف پھیل گیا۔ بہنیں بھی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جاؤ تم لوگ، ابا نے انہیں دروازے میں کھڑے دیکھ کر جھڑکا۔ وہ سب چھپاک سے باہر نکل گئیں۔ ابا آہستگی سے لیٹ گئے اور چھت کو تکنے لگے۔ وقار الحسن، چند لمحوں بعد ابا گویا ہوئے۔ تم اس خاندان کے آخری بیٹے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نام لیوا بھی شکنتلا کے انتقام کی بھیٹ چڑھ جائے، اس لیے میری بات غور سے سنیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے سے بچے کو وہ ڈر جائے گا۔ نہیں اماں، میں نہیں ڈرتا، میں نے بے خوفی سے جواب دیا اور ابا کی طرف پلٹ پڑا۔ آپ بتائیے ابا، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ شاباش بیٹا، تجھے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ تیرے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے، خدا کی۔ کبھی بھی خوفزدہ نہ ہونا بیٹا، اور اپنے خاندان کو اس عذاب سے نجات دلانا۔ تو ایسا کر سکتا ہے بیٹا۔ سن، وہ شکنتلا تھی، سوامی جوگندر ناتھ کی بیٹی۔ خوبصورت، چاندنی سے گندھی ہوئی وہ لڑکی۔ میرے دادا نے اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی تھی، مگر جب وہ رام نہ ہوئی تو اسے اٹھوا لیا۔ اس حویلی کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں اسے قید کر دیا۔ ہفتوں اس لڑکی کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ پھر ایک روز جب دادا اس کے کمرے میں داخل ہوئے تب وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگ گئی۔ اس کے دونوں پیروں میں چاندی کے 2 کڑے تھے۔ ایک کڑا تو دادا کے کمرے میں پڑا مل گیا، مگر دوسرا کڑا خدا جانے کہاں چلا گیا۔ وہ پائیں باغ سے ہوتی ہوئی اسٹیشن کے راستے میں آنے والے کنویں تک پہنچ گئی اور اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ 14ویں کی رات تھی اور اس وقت چاند کا عکس کنویں کے اندر پانی میں تیر رہا تھا، اور بیٹا اب وہ چاند کے تیرتے ہوئے اسی عکس میں قید ہے۔ صبح یہ خبر آگ کی طرح علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے کنویں سے اس کی لاش نکالنی چاہی، مگر ہر ڈول کے ساتھ چاندی جیسے چمکدار اور زہریلے سانپ آتے رہے۔ اس کی لاش نہ ملی۔ پہلے ہی روز کے بعد لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا۔ کنویں کو پاٹنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہوا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بس یہ جانتا ہوں کہ یا تو ایسا سوچنے والا مر جاتا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا، پھر وہ دوبارہ علاقے میں نظر نہیں آتا تھا۔ سوامی جوگندر ناتھ شکنتلا کی خودکشی کا سن کر ہی دیوانے سے ہو گئے تھے۔ دادا پر اغوا اور قتل کا مقدمہ دائر ہو گیا تھا، لیکن اغوا کے ثبوت نہ ملنے اور لاش کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ مقدمہ دائر ہونے اور پھر ان کی رہائی کا فیصلہ ہونے تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی، مگر اس فیصلے کے اگلے روز اس جج کی خودکشی کی خبر آ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے آنگن میں لگے درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی، اور وہ لمحہ 14ویں کی رات کا وہی لمحہ تھا جب چاند کا عکس پانی میں اترتا ہے۔ اس کے بعد سے ہمارے خاندان پر یہ عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ شکنتلا کے پیروں کا یہ کڑا ایک اہم ثبوت تھا جسے دادا نے بڑی ہوشیاری سے چھپائے رکھا۔ یہ مجھے تمہارے دادا نے دیا تھا، جنہیں یہ کڑا 236 سے ملا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سوامی جی کا پتہ چل جائے اور میں ان کو یہ کڑا دے کر اپنے دادا کے جرم کا اعتراف کر لوں، مگر وہ تو یہاں سے ایسے غائب ہوئے کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ دادا کی موت چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوئی تھی، اور اسی رات میں نے تیسری منزل پر ایک سایہ سا منڈلاتے دیکھا تھا، جو کسی جوان لڑکی کا تھا، جو اچانک رونے لگتا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح دلیر تھا وقار الحسن، اسی لیے اس سائے کے پیچھے اوپر چلا گیا تھا۔ وہ سایہ ایک خوبصورت عورت کا تھا اور وہ دادا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں دادا کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر اسی وقت میرے والد یعنی تمہارے دادا مجھے پکارتے ہوئے سیڑھیوں تک آ گئے اور میں ڈر کر نیچے چلا آیا، اور پھر اسی رات کی کسی پہر دادا انتقال کر گئے۔ ابا اتنا کہہ کر لمحے بھر کو رکے۔ میں بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ یہی سب کچھ تمہیں تفصیل سے جاننا چاہتا تھا۔ اب تک جو کچھ میں جان پایا تھا وہ لوگوں کی باتیں، گھر والوں کی سرگوشیاں یا افواہیں تھیں، یا وہ کچھ تھا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا، مگر میرے دادا کی زندگی کے اصل واقعات اور بالخصوص یہ سنسنی خیز واقعات جان لینے کی خواہش اب پوری ہو رہی تھی۔ پھر ابا، میرا تجسس بول اٹھا، ان کے انتقال کے بعد بڑا سکون ہو گیا تھا بیٹا۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حویلی کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ تمہارے دادا دوسرے قسم کے آدمی تھے۔ وہ بڑے نرم مزاج اور شریف آدمی تھے۔ یہاں انہیں ہر مذہب کے لوگ پسند کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے کئی برس تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ پھر اچانک ہی حویلی میں عجیب عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ ہر شخص کو یہاں سیڑھیوں پر منڈلاتی ایک لڑکی نظر آنے لگی، جو کبھی کبھی دھیمی آواز میں رونے لگتی تھی۔
یہ لڑکی ہمیشہ 13ویں اور 14ویں کی شب کو حویلی میں چکراتی محسوس ہوتی۔ رفتہ رفتہ یہاں کے ملازمین بھاگنے لگے، باتیں محلے میں پھیلنا شروع ہوئی تو محلے والوں کو پچھلے تمام واقعات یاد آ گئے اور ہم پھر سے تنہا رہ گئے۔ پھر ایک رات میرے والد کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور یہ کڑا دیا، پھر مجھے یہ تمام واقعات تفصیل سے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ میرے دادا نے کسی لڑکی کو اغوا کرنے اور اسے قید میں رکھنے کے دوران اس کے محبوب کو بھی قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش بھی کہیں چھپا دی تھی۔ وہ لڑکی اسی لڑکے کی لاش ڈھونڈنے آتی ہے، اور یہ بات خود اسی لڑکی کی روح نے میرے والد صاحب سے کہی تھی۔ میرے والد نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے کی لاش ڈھونڈ لیں گے، مگر وہ ایسا کر نہ سکے کیونکہ اماں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ حویلی کی کھدائی پر آمادہ نہیں تھی۔ والد صاحب نے اس لڑکی کی روح سے جتنے عرصے کا وعدہ کیا تھا وہ وقت بیتتا جا رہا تھا اور وہ وعدہ نبھانے میں ناکام ہو رہے تھے، اور اس کا سبب صرف اماں تھی۔ یعنی دادی؟ میں نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ہاں، تمہاری دادی، اور اسی وجہ سے تم نے دیکھا کہ ان کی موت گلے میں کسی ان دیکھی رسی کا پھندا پڑنے سے ہوئی، اور ان کی لاش کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو میرے دادا کی لاش کی ہوئی تھی۔ اور اگر تمہاری ماں کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید انہیں بھی بلا غسل دیے دفنانا پڑتا۔ بہرحال بیٹا، شکنتلا نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ مجھے نظر تو کئی بار آئی، بڑی بے چین، بے کل، اور اس کی سسکیاں بھی میرے لیے عذاب بنی رہیں، مگر میں نہ اس سے بات کر سکا اور نہ ہی جان سکا کہ میں اس کی روح کو کس طرح سکون دے سکتا ہوں۔ لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ انتقام میں دیوانی ہو رہی ہے۔ اس نے ہمارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا ہے بیٹا۔ اگر ہو سکے تو سوامی جی کو تلاش کر کے یہ کڑا انہیں دے دینا اور اپنے پر دادا کے جرم کا اعتراف کر لینا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، مگر شاید تم انہیں تلاش کر سکو، اور یہ اپنے پاس رکھ لو۔ اتنا کہہ کر ابا نے چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈبیا میری جانب بڑھا دی۔ اس میں ایک تعویذ ہے بیٹا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس سے خود سے جدا نہ کرنا۔ ابھی ابا نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اماں کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ ان کی نگاہیں بائیں جانب کی کھڑکی پر لگی ہوئی تھیں۔ باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لپک کر کھڑکی کی طرف گئیں۔ میں چاندی کی وہ ڈبیا ہاتھ میں دبائے ان کے پیچھے لپکا، اور میں نے پہلی بار وہاں ایک سایہ سا دیکھا۔ وہ سفید ساڑی میں لپٹی کسی دبلی پتلی سی لڑکی کا سایہ تھا، اور وہ رونے کی بجائے دبی دبی آواز میں ہنس رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ درخت کا سایہ تھا، اس لیے میں اس کے نقوش نہیں دیکھ سکا، جبکہ اس کا پورا بدن چاندنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر یوں لگا جیسے قریب کے مندر میں کسی حاجت مند نے گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ میں اور اماں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، تبھی ابا کی طرح نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم لپک کر ان کے قریب پہنچے تو وہ اپنا گلا پکڑے تڑپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکلی پڑ رہی تھی، منہ پورا کھل گیا تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دے رہے تھے جیسے کسی اندیکھے پھندے یا ہاتھوں کو اپنی گردن سے ہٹا دینا چاہتے ہوں، یا جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اماں چیخ کر ان پر جھپٹیں اور دوسرے ہی لمحے وہ پورے زور سے سامنے کی دیوار سے جا ٹکرائیں۔ ایک دل دوز چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ میں دوسری دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا، میرے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے تھے۔ میں کوشش کے باوجود نہ اماں کے پاس جا سکا اور نہ ابا کی مدد کر سکا۔ اماں کی چیخ اور ابا کے حلق سے نکلنے والی غرغراہٹ اتنی اونچی تھی کہ بڑی پھوپھی اور میری بہنیں روتی پیٹتی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ پھوپھی تو ابا کی طرف بھاگیں اور بہنیں اماں کی طرف۔ میں کسی بت کی طرح دیوار سے لگا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب بھی کسی نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں باوجود کوشش کے اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ پورے جسم میں صرف میری آنکھیں تھیں جو سب کچھ دیکھ رہی تھیں، ورنہ پورا جسم ہی بے جان ہو چکا تھا۔ اور تبھی میں نے ابا کے گلے سے لپٹا ہوا سنہرے رنگ کا وہ سانپ دیکھ لیا جس نے ابا کی گردن کے گرد اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا۔ ابا کے ہاتھ اسے اپنی گرفت میں لینے میں ناکام تھے۔ وہ اپنے بل کس رہا تھا اور ابا کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ پھوپھی اور بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ ابا کے حلق سے نکلنے والی غرغراہٹ خوفناک حد تک بلند ہو چکی تھی۔ اماں کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ان کا بے جان جسم فرش پر پڑا تھا۔ کھڑکی سے باہر گہری تاریکی اور غضب کا سناٹا تھا، یوں جیسے ساری دنیا مر چکی ہو۔ کسی کو اس حویلی کے اس اندرونی کمرے میں گونجنے والی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابا بے حس و حرکت ہو گئے۔ اسی لمحے کسی کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ آواز جیسے تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی گئی۔ پھوپھی اور بہنوں کی آوازیں گھٹ کر رہ گئیں، اور یوں لگنے لگا جیسے حویلی کے سارے کونوں، ساری دیواروں اور ساری کھڑکیوں میں وہی دبی دبی ہنسی پھر رہی ہے جو اس وقت پوری قوت سے ابھرنے لگی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر وہی سایہ دیکھا جو ہوا کے دوش پر چلتا، ساڑی میں لپٹا، آہستہ آہستہ حویلی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔
اس سائے کے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی جیسے مجھے جھٹکا لگا اور میں حواسوں میں آ گیا۔ میرے بے جان جسم میں جیسے جان پڑ گئی اور میں بھاگ کر پہلے ابا اور اماں کے پاس پہنچ گیا۔ ابا ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکے تھے، مگر اماں اب ہوش میں تھی۔ میں نے چیخ کر پانی مانگا۔ میری بہنیں اور پھپھو جو اب تک اپنے ہونٹوں کو بیچے آنکھیں پھاڑے پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جیسے میری آواز سن کر ہوش میں آ گئی۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی اماں کو ہوش آ گیا۔ پھوپھی ان کے ماتھے کا خون صاف کر کے دوپٹہ باندھ چکی تھی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ہوش آتے ہی اماں ابا کی پلنگ کی طرف لپکی اور پھر ان کی دل دوز چیخوں نے ایک بار پھر قیامت مچا دی۔ پوری حویلی لرز اٹھی۔ میں امی سے لپٹ گیا، بلک بلک کر رونے لگا۔ میں نے پہلی بار اماں کو پچھاڑے کھاتے دیکھا تھا۔ وہ مضبوط اور صابر سی عورت اس وقت پھوٹ پھوٹ کر بری طرح بکھر چکی تھی۔ اگلے روز پھر حویلی میں دور تک سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اماں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ ابا پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بہن کی موت سے بے حال تھے، اس لیے دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ابا کے چہرے پر گلا گھونٹے جانے کے آثار قطعی نہ تھے۔ نہ آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر تھیں، نہ زبان نکلی ہوئی تھی، اور نہ ہی گلے پر کوئی نشان تھا۔ پھوپھی کی موت سے سب واقف تھے۔ دادی کی موت کا واقعہ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس لیے لوگوں نے ایسا کوئی خوف محسوس نہ کیا، اور اس بار کمروں میں بچھی ہوئی چاندنیاں خالی نہ تھیں۔ جنازے میں کافی لوگ شریک تھے۔ یہ موت بالکل نارمل لگ رہی تھی، اور کسی کو احساس بھی نہ تھا کہ رات اس حویلی کے مکینوں پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ کل رات پہلی بار سب نے وہ سایہ دیکھا اور اس کی ہنسی کی آواز سنی۔ ابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے اور کرب سے تڑپتے دیکھا تھا۔ اماں پھر کمر کس کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے سب کو سمجھا دیا تھا، اب بھی ان کی آنکھیں سب پر لگی ہوئی تھیں۔ گو اس وقت وہ ایک کونے میں بیٹھی تھیں، مگر سپارہ اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تلاوت کی میٹھی آواز میں لرزش ضرور تھی، مگر زبان میں لڑکھڑاہٹ نام کو نہ تھی۔ میں مردان خانے سے زنان خانے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ سب سنبھالنا میرے اکیلے کے بس کا نہ تھا۔ تایا اور دونوں چچا صبح سویرے والی گاڑی سے آ چکے تھے اور وہی سب کام سنبھالے ہوئے تھے، مگر میں بھی حت المقدور ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ میں نے ابا کا دیا ہوا چاندی کا تعویذ اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا، اور چاندی کا وہ کڑا جسے ابا نے رات مجھے دکھایا تھا اپنے بکس میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا۔ ابا کے سویم کے روز اماں کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اماں خالی خالی نظروں سے چھت کو تک رہی تھی۔ پھوپھی اور بہنیں اپنے کمرے میں تھیں۔ ابا کا پلنگ خالی تھا۔ اماں اچانک میری جانب مڑی۔ وقار، تیرے پردادا جیسا جلاد ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ شکنتلا تیسری لڑکی تھی۔ اماں، مگر میں نے تو… ابا کہہ رہے تھے۔ وہ تجھ سے کیا کہتے بیٹا؟ اپنے دادا کے کون کون سے عیب گنواتے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب عذاب صرف شکنتلا کو مارنے سے ہی آ رہے ہیں، مگر میں جانتی ہوں بیٹا کہ یہاں دو اور معصوم لڑکیوں کی روحیں بھی ماتم کرتی ہیں، بین کرتی ہیں بیٹا۔ شاید تیرے باپ کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، مگر عصمت بیگم کی چیخیں میں نے سنی تھی۔ اسے سولت بیگم کے قدموں میں گرے گڑ گڑاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اماں ایسے بول رہی تھی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ عصمت بیگم کون تھی اماں؟ میں نے ان کے ماتھے پر آئے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ مرزا نادر شاہ کی بیٹی تھی، میری سہیلی۔ انہیں سولت بیگ نے میری شادی پر دیکھا تھا۔ شاید اسی وقت ان کی حوث نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ میری شادی کے صرف 3 ماہ بعد ہی میں دادا جی کو دودھ دینے اوپر گئی تھی۔ اس روز ہماری نوکرانی رحمت بی بی بیمار تھی، انہیں دودھ پہنچانا اسی کی ذمہ داری تھی۔ وہ بخار میں نڈھال پڑی تھی، تب مجھے دھیان آیا کہ دادا جی کو دودھ دینا ہے۔ میں اس حویلی میں نئی آئی تھی، اس کے اسرار سے واقف تھی نہ طور طریقوں سے۔ میں دبے پاؤں اوپر پہنچی تو دادا جی کے کمرے سے آتی سسکیوں کی آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ میں نے کان لگائے تو عصمت بیگم کی آواز سنائی دی، جو دادا جی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر نہ جانے ان پر کیسا شیطان سوار تھا کہ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے عصمت بیگم کی دبی دبی چیخوں کی آواز سنی اور الٹے قدم نیچے بھاگی۔ میں تمہارے دادا کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ باہر تھے۔ میں ساس کے کمرے میں گئی، وہ خاموش مورتی بنی بیٹھی تھی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر انہوں نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، دلہن بیگم خاموش رہنا، یہاں لبوں پر آئے ہوئے الفاظ گلے کا پھندا بن جایا کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں کرب کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی صفاکی بھی تھی۔ میں گھبرا کر پلٹ گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ عصمت بیگم کو خطرہ ہے، اسے بچا لو، مگر عین اسی لمحے میں نے عصمت بیگم کو سسکتا ہوا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا، اور میں لپک کر دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر دل کو ڈھارس ہوئی تھی۔ خیال آیا کہ دادا جی کو رحم آ گیا ہوگا۔ میں عصمت بیگم کے باہر جانے تک یوں ہی دروازے کی آڑ میں کھڑی رہی،
میں ان کے سامنے آ کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عصمت بیگم کے والد دادا جی کے دوستوں میں سے تھے۔ یہ برابر خالی حویلی انہی کی تھی۔ میں اس رات لمحہ بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ شاید تڑکے کسی وقت آنکھ لگی ہو کہ رحمت بی بی نے جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی جو خبر سنی وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ عصمت بیگم نے گلے میں دوپٹے کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ اماں خاموش ہوئی تو میں نے خود میں عجیب سنسنی سی محسوس کی۔ مجھے مرزا سہولت بیگ سے شدید نفرت محسوس ہوئی اور شرم آئی کہ میں ایک ایسے شخص کی نسل سے ہوں جو بدترین، عیاش، قاتل اور سفاک تھا۔ مرزا نادر شاہ شریف آدمی تھے۔ انہوں نے اس قصے کو اچھالنے کی بجائے دبانے کی کوشش کی اور ایک روز چپکے سے یہ حویلی چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اماں نے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، اور اماں، وہ تیسری لڑکی کون تھی؟ وہ مالی کی بیٹی خضراں تھی، 14-15 برس کی بچی، معصوم اور حیران آنکھوں والی۔ غریب کی بیٹی تھی، اس لیے چکا چوند کو پسند کرتی تھی۔ مرزا سہولت بیگ نے اسے اپنی عمارت کی چمک دمک دکھائی، رنگین دوپٹے اور چوڑیاں، اور پھر انہی معمولی چیزوں نے اسے ڈس لیا۔ میں نے ہی اسے آخری بار پھول باغ والی حویلی میں جاتے دیکھا تھا۔ میں اس روز مطلوب چچا کی بیٹی کی مہندی میں جا رہی تھی۔ ہمارے تانگے میں چاروں طرف چادریں تنی ہوئی تھی۔ پھول باغ قریب آیا تو جانے کیوں میں نے پردے کی جھری سے اس جانب نگاہ کی۔ وہ ہرے رنگ کا کامدانی کا دوپٹہ لپیٹے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پھول باغ والی حویلی کے گیٹ سے اندر جا رہی تھی۔ میں اسے وہاں دیکھ کر چونک اٹھی تھی، کیونکہ آج صبح ہی میں نے اپنی ساس کو کہتے سنا تھا کہ دادا جی آج تمام دن پھول باغ میں رہیں گے۔ ان کے کچھ انگریز دوست آ رہے ہیں جن کے کھانے پینے کا بندوبست اس حویلی میں کیا گیا ہے۔ میں مطلوب چچا کے گھر تمام دن بے چین رہی۔ شام ہوتے ہی میں نے جہاں آرا کو ساتھ لیا اور گلیوں سے ہوتی ہوئی پھول باغ کی طرف چل دی۔ میں نے اپنی اماں کا برقع اوڑھا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیے جانے کا خوف ہی نہیں تھا۔ اور پھر جہاں آرا میرے بھائی کے سالے کی بیٹی تھی۔ ابھی میں گیٹ سے اندر ہی داخل ہوئی تھی کہ میں نے پھول باغ کے بڑے حوض کے قریب دادا جی کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھا۔ وہ نوکروں پر چیخ رہے تھے اور نوکر حوض میں غوطے لگا لگا کر باہر آ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ غوطے لگا کر باہر آنے والے نوکر کسی چیز کو گھسیٹتے ہوئے دادا جی کے قریب لا رہے تھے۔ میں اس جگہ سے کافی دور تھی، مگر پھر بھی گھسیٹے جانے والی چیز دادا جی کے پاس روشنی میں لائی گئی تو میں اس ہرے کامدانی کے دوپٹے کو پہچان گئی اور پھر مجھ سے وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ میں گرتی پڑتی واپس آ گئی۔ مہندی کی رسم میں کسی پتھر کے بت کی طرح شریک رہی۔ رہ رہ کر خضراں یاد آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لاش میں تبدیل ہو چکی تھی اور اب تک اسے وہیں پھول باغ کے کسی کونے میں دفن کیا جا چکا ہوگا۔ اس رات مطلوب چچا کے گھر رکنے کا پروگرام تھا، مگر میں نے ملازم کو بھیج کر تانگا منگوا لیا اور رات کو گھر واپس آ گئی۔ حویلی کی تیسری منزل روشن تھی، گویا دادا جی واپس آ چکے تھے۔ اس رات میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اپنی ساس کو خضراں اور عصمت بیگم کے بارے میں بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس پر کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوگا، مگر میری ساس یعنی تمہاری دادی خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، اور جب بولی تو ان کے لہجے اور چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ دلہن بیگم، یہ مردوں کے کھیل ہیں۔ میں جانتی ہوں ابا جی کیا کر رہے ہیں، مگر نادر شاہ نے مقدمہ واپس نہیں لیا تھا اور خضراں کے باپ نے ہمارے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔